بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، میر ہزار خان بجرانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وفاقی وزیر صنعت و پیداوار۔ میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ شکریہ نصرت بھائی۔ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر میاں افتخار صاحب کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ان کے بیٹے کا، اور آج ان کے حجرے پر بھی حملہ ہوا ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا اس موضوع سے ہٹ کے آپ کو جو ہم نے زحمت دی ہے وہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سر کہ پاکستان اسٹیل مل ایک بہت بڑا ہمارا قومی اثاثہ ہے۔ آپ کے اپنے وزیر خزانہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسٹیل ملز، پی آئی اے اور پاکستان ریلوے، یہ سارا خسارے کا سودا ہے، ان پہ پیسے ڈالتے رہنا پڑیں گے۔ لیکن آپ لوگ ایک بیل آؤٹ پیکج بھی لے کر آئے ہیں۔ کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسٹیل ملز کو بچایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصرت بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس بہت ہی اہم موضوع پہ بات کر سکیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں، پاکستان اسٹیل مل شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں لگی تھی، اور یہ ہمارے ملک کا ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت پاکستان کو اس لیے بھی ہے کہ نہ صرف 17,000 فیملیز وہ جو اس سے ڈائریکٹلی وابستہ ہیں، اس کے علاوہ جو ڈاؤن سٹریم انڈسٹری ہے اس میں بھی کم از کم 40-50 ہزار لوگ جو ہیں وہ ایک اسٹیل مل کے ساتھ ان کا روزگار اور ان کی زندگیاں وابستہ ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ اسٹیل انڈسٹری کی ماں کہلاتی ہے، اور اس کے کئی دورس جو ہیں وہ اثرات بھی ہیں۔ 2004-2005 تک تو اسٹیل مل ٹھیک جا رہی تھی، اس کے بعد گریجولی اس میں خسارے کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہوا۔ نہیں سر، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے آنے تک نہ تو خسارہ تھا بلکہ ان کے پاس وافر سرمایہ بھی تھا، اور آپ آئے اور اس کا برا حال شروع ہوا، کیونکہ آپ نے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے بندے کو لگا دیا اور پھر کرپشن ہونا شروع ہو گئی۔ لوگ یہ کہتے ہیں۔ نصرت بھائی، یہ اور اس کو لنک کیا انٹرنیشنل جو ایک گلوبل کرائسس چل رہا تھا۔ دیکھیے نا، پرسیپشنز کئی ہوتی ہیں، میں کوئی اور پرسیپشن رکھ سکتا ہوں، آپ کچھ اور پرسیپشن رکھ سکتے ہیں، آپ کا اوپینین نہیں جنرل سر، لیکن یہ ہے تو آپ نے بلکہ میرے لیے چونکان دینے والی بات کی ہے 2004-05 میں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جی۔ تو اس کے بعد یقیناً اس میں لاسز جو ہیں وہ آنا شروع ہوئی ہیں، اور اس وقت پاکستان اسٹیل مل بہت بڑے خسارے میں جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اسے نہ چھپانے کی بات ہے، لیکن اس کے اسباب ہیں۔ اب یہاں تو یہ کہا گیا کہ جی پورے کا پورا ایک لابی ہے جو کہتی ہے کہ صرف کرپشن ہی وہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستان اسٹیل مل خسارے میں گئی ہے۔ اب میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ پاکستان اسٹیل مل کوئی کرپشن نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرپشن ہوتا ہو اور ہوتا آیا ہے، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، دس از اے ریئلٹی آن گراؤنڈ۔ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے اور بڑے بڑے فیکٹرز ہیں ان کو کیسے ہم کنٹرول کر سکیں اور ان کو اوور کم کیسے کر سکیں۔ جس سے یہ سارا پروسیس شروع ہوا وہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ایک اسٹیل انڈسٹری میں ایک بحران آیا تھا، یعنی ہم تو ایک چھوٹا سا اسٹیل مل ہے کمپیئر ٹو دی ریسٹ آف دا ورلڈ۔ ہندوستان میں آپ دیکھیں متل جو اتنا بڑا نام ہے، یعنی وہ ان کی انڈسٹری بھی خسارے میں چلی گئی، اور دنیا کے باقی جتنے ادارے تھے وہ سارے خسارے میں چلے گئے۔ تو کچھ فیکٹرز ایسے تھے جو ہمارے دائرہ اختیار سے باہر تھے، ان کا اثر ہم پہ بھی ہوا، لیکن اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہم نہیں دے سکتے۔ ہماری یہ کوشش ہے، اور میں ذاتی طور سے جب سے آیا ہوں تو میری تو سب سے اولین ترجیح یہی ہے کہ میں پاکستان اسٹیل مل کو دوبارہ پروفٹیبل بناؤں۔ اب وہ ظاہر ہے لیکن اس کے لیے کیا بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ کیا اتنا ہے کہ اس سے دوبارہ پروفٹ کی طرف آ سکتی ہے؟ جی مشتاق بھائی، دیکھیے نا، ایک ادارہ اگر بالکل ہی راک باٹم پہ چلا جائے
اور اس کا جو اس کے جو فرنسز ہیں وہ اپنی 20% کیپیسٹی پہ چل رہے ہوں تو یقیناً وہ ایک اکنامیکل یونٹ تو ہو نہیں سکتا نا جی. ہم نے جو اسٹڈی کیا ہے جب تک ہماری اسٹیل مل 90% سے ابو کام نہیں کرے گی تب تک وہ پروفٹ میں نہیں جا سکتی. لیکن وہ ڈیلرز بھی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے ان کا اجلاس ہوا. میں اس پہ آ رہا ہوں. اب 90% پہ مل کو لے جانے کے لیے آپ کو ظاہر را مٹیریل چاہیے, اس میں آئرن اور بھی چاہیے, آپ کو کول بھی چاہیے. اب آئرن اور خریدنے کے لیے پچھلے چند سالوں میں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اتنی کیپیسٹی میں آئرن اور خرید سکیں کہ ہم مل کو 90% ابو پہ چلا سکیں. ٹھیک, اس کی جو استداد کار ہے.